السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 34ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے، اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں انتخاب کی گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ نے کیسے چنا ہے، معیار کیا ہے چننے کا۔ اللہ نے جس کو بھی نبی بنایا ہے، ہر کسی کو نبی نہیں بنایا ہے، تو معیار کیا ہے چننے کا، یہ بیان کیا تھا۔ اور اس آیت میں پہلا پیغام یہی ہے کہ تاریخ نبوت کی نسل اور جو بھی نبی بنا ہے وہ پاک و پاکیزہ نسل سے بنا ہے۔ اصطفی اللہ، یعنی اصطفیٰ جو یہ لفظ آیا ہے، اللہ نے چنا ہے بعض کو بعض کی ذریت میں اور عالمین پر افضل و برتر بنایا ہے۔ اور دوسرا پیغام اس آیت میں یہی ہے کہ کچھ کمالات اور فضیلتیں وراثت میں ملتی ہیں، میراث کے طور پر مل جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں۔ اور تیسرا پیغام، اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کی رفتار اور گفتار اور کردار پر مکمل نظر رکھتا ہے، اس کی نگاہیں ہیں، دقیق نگاہیں، واللہ سمیع علیم۔ ظاہر ہے کہ یہ آیتیں نبیوں کے چنے جانے کی بنیاد پر ہیں، لہٰذا 35ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب عمران کی زوجہ نے کہا، پروردگار میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نذر کر دیا ہے، میری منت ہے، نذر کر لیا، تو اب تو قبول فرما لے کہ تو ہر ایک کی سننے والا ہے اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ جیسا کہ تفسیروں میں بھی ہے اور روایتوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں قوقاز ابن قبیل کی دو بیٹیاں تھیں، حنہ اور عشیہ، عیشا بھی کہا گیا ہے، لیکن زیادہ کتابوں نے عشیہ نام لکھا ہے۔ حنہ کا عقد جناب عمران سے ہوا کہ جو خود بنی اسرائیل کی ایک برگزیدہ ایک بزرگ ہستی تھے، بہت ہی محترم اور بھروسے مند شخصیت کا نام جناب عمران۔ اور دوسرے کا عقد یعنی عشیہ کا عقد جناب زکریا پیغمبر سے ہوا، وہ جناب پیغمبر زکریا، نبی زکریا کی بیوی تھیں۔ ایک مدت تک دونوں کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، نہ ہی حنہ کے یہاں نہ ہی عشیہ کے یہاں اولاد نہ ہوئی، دونوں حنہ اور عشیہ دونوں بے اولاد تھیں کافی مدت تک۔ ایک روز جناب حنہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک پرندے کو دیکھا کہ جو اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے، ایک پرندہ ہے۔ ماں کی محبت جوش میں آئی اور محبت مادری کی چنگاری بھڑکی، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیا اور پروردگار نے ان کی دعا کو قبول بھی کر لیا۔ اور پھر جناب عمران پر بھی خداوند عالم نے الہام کیا کہ ان کا بچہ اولیاء الہی میں سے ہوگا، بیماروں کو شفا اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ جب جناب حنہ حاملہ ہوئیں تو یہی خیال کہ معجزہ دکھانے والا بچہ ہوگا تو وہ بیٹا ہی ہوگا، لہٰذا انہوں نے نذر کیا، یہ منت مان لیا انہوں نے کہ ان کا بیٹا بیت المقدس کا خدمت گزار ہوگا، بیت المقدس میں جا کر وہ اس مسجد میں جا کے وہ خدمت کرے گا۔
لیکن جب ولادت ہوئی اور بچہ پیدا ہوا تو کیا دیکھا کہ بیٹی ہے. وہ دونوں سمجھ گئے کہ اللہ کا الہام خود ان کی بیٹی مریم کے بارے میں نہیں تھا بلکہ مریم کے بیٹے کے بارے میں تھا. جو پیغامات ہیں اس آیت میں، ایک عورت معنویت اور روحانیت میں اتنی ترقی اور کمال پا سکتی ہے کہ مدتوں کے بعد آنے والے بچے کو بھی اللہ کے گھر کا خادم قرار دے. خادم قرار دیا انہوں نے. اتنی منت و مراد کے بعد، اتنے دنوں کے بعد بچہ گود میں آ رہا ہے، لیکن پہلے سے ہی منت کر لیا، نظر مان لیا کہ خدا کے گھر کا خادم قرار دے دیں گے. انی نظرت لکا، میں نے نظر کیا ہے پروردگار تیرے لیے. دوسرا پیغام، دور اندیش افراد بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے مستقبل کے لیے، بہترین مذہبی دینی مستقبل کے فیصلے کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے. تیسرا پیغام، اپنے آپ سے گزشت کر کے، اپنے آپ سے گزشت یعنی انسان گزر جائے خود سے، سب کچھ اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہ بہترین عمل ہے. اللہ کے لیے نظر کیا ہے، انی نظر تو لکا. چوتھا پیغام، مسجد کی خدمت کرنا اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ اولیاء الہی اپنے بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی مسجد کی خدمت کے لیے نظر کر لیتے ہیں کہ میرا بچہ مسجد کا خادم ہوگا. پانچواں کا پیغام، نظر کرنا بہت پرانا تاریخی موضوع ہے جو ادیان الہی میں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. اب سوچئے جناب مریم کی ماں نے، جناب عیسیٰ سے پہلے کا قصہ ہے، ان کی ماں نے نظر کیا ہے. بہت پرانا نبیوں کے گھرانے کا شیوا ہے یہ. چھٹا پیغام، ماں بھی ایک قسم کی ولایت کا حق رکھتی ہے اپنے بچے پر، اسی لیے تو جناب مریم کی ماں نے نظر کیا. ساتواں پیغام، اللہ پر اپنی اولاد کو قربان کرنا، یعنی اولاد کو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھلا دینا، خدا پر قربان کر دینا، خدا سے رشتہ جوڑنا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے جو اس آیت سے یہ پیغام مل رہا ہے. آٹھواں پیغام، دین کی خدمت میں وہی کامیاب ہیں جو اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیں. نہ یہ کہ کبھی کبھی دین کی خدمت کریں بلکہ دین کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیں. نواں پیغام، ماں کی خدمت ماں کا ایک فطری، ایک نیچرل حق ہے، طبیعی حق ہے ماں کے لیے، لیکن بخش دینے کے قابل بھی ہے. لہٰذا کہا ماں فی بطنی محررہ، یعنی جو کچھ میرے شکم میں، میں اس کی خدمت خود نہیں لوں گی، میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے. ماں کا حق اپنا خود بخش دیا، معاف کر دیا ہے. دسواں پیغام، اگر سب سے عزیز، سب سے محبوب کو قربان کر رہے ہیں تو اس کی قبولیت کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے. فَتَقَبَّلْ مِنِّي، مجھ سے قبول کر لے. عملی پیغام، راہ خدا میں نظر کرنا، منت ماننے سے زندگی انسان کی کامیاب رہتی ہے، لہٰذا کبھی بھی اس سے بے توجہ نہیں ہونا چاہیے. خدایا ہمیں اپنی اطاعت میں نظر ماننے والے اور نظر کرنے والے اور منت ماننے والوں میں قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.